بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. Today I'm going to discuss about Article 36, Constitution of Pakistan 1973. What does Article 36, Constitution of Pakistan 1973 says about protection of minorities, یعنی اقلیتوں کا تحفظ؟ خواتین و حضرات، ہم دونوں زبان میں بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں، تاکہ دونوں قسم کے لوگ ہماری زبان سمجھ سکیں، ملا جلا کر کے ہم بات کریں. مقصد علم کو پھیلانا ہے، مقصد علم کو ٹرانسفر کرنا ہے. ناظرین، ہم پر لازم ہے کہ جو کچھ ہم جانیں وہ ہم آگے پہنچائیں، جو خیر جانیں وہ خیر ہم خیر مند لوگوں تک دعاؤں کے ساتھ پہنچائیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے، یہ علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے. بیکاز میرا بلیو یہ ہے کہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو. Because knowledge is a powerful tool for successful people and successful person. تو ہم بات کریں گے آج کہ آرٹیکل 36 آئین پاکستان، دستور پاکستان آپ کو آپ کا کیا حق دیتا ہے اور آپ کو کیا بتاتا ہے. پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور آئینی، قانونی، اخلاقی، سماجی اور مذہبی تحفظ حاصل ہے. پروٹیکشن آف آل مائنورٹیز لائک ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، کرسچن and other religions. Further, Article 36 Constitution of Pakistan 1973 says the state shall safeguard the legitimate rights and legislated special rights and interest of minorities in the large interest of all minorities, including their due representation in the federal and in the provincial and local organ. آرٹیکل 36 کی ہم مزید یوں وضاحت کرتے ہیں ناظرین کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت تمام اقلیتوں، تمام فرقوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. جس طرح مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں ویسے ہی اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں. بلکہ کہیں کہیں تو ناظرین اقلیتوں کو مسلمانوں سے زیادہ حقوق حاصل ہیں، کیونکہ مسلمان بھی، پڑھا لکھا طبقہ بھی اقلیتوں کو خاص ان کا حق دیتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے. بلکہ کہیں کہیں تو ان کو مسلمانوں سے بھی زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، ان کو حقوق ملتے بھی ہیں، اور پڑھی لکھی عوام بھی ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتی ہے، ہمدردی کا رویہ بھی رکھتی ہے. آئین کی تمہید میں اور ملکی پالیسی کے اصولوں میں ان کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کو مزید تحفظ دیا گیا ہے. دیگر شہریوں کی طرح اقلیتوں کے حقوق کو بھی، پاکستان کے دیگر شہریوں کی طرح اقلیتوں کے حقوق کو بھی آئینی اور قانونی اور اخلاقی حقوق فراہم کیے گئے ہیں. ملک پاکستان میں وہ دو طرح سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر اپنے اخلاق و کردار اور کام کے بنیاد پر وہ چاہیں تو جنرل الیکشن میں حصہ لے، عوام ووٹ دیں گے. کونسلر سے لے کر سینٹ تک آپ دیکھ لیجئے عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک ہندو تھے. تو پاکستان میں قانوناً آئینی اور پڑھے لکھوں کے درمیان نہیں ہے. اگر تعصب پھیلایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی دوسرا منفی مقصد ہے. عوام میں کوئی تعصب نہیں ہے.
وہ چاہیں اقلیت چاہیں عوامی الیکشن میں حصہ لیں، اقلیت چاہیں تو ان کو جو اسپیشل کوٹا ان کو دیا گیا ہے اس کوٹے کے تحت وہ الیکشن میں حصہ لے کر کے اسمبلی میں آ سکتے ہیں، سینیٹ میں آ سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں آ سکتے ہیں، بلدیاتی اسٹرکچر میں آ سکتے ہیں، سیاسی اسٹرکچر میں آ سکتے ہیں، سیاسی اسٹرکچر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ ان کو ڈوئل فیسلٹی دی گئی ہے۔ اقلیتوں کو تمام لوگوں کی طرح نقل و حمل کی، آمد و رفت کی مکمل آزادی ہے، مکمل حق حاصل ہے۔ وہ اجتماع کر سکتے ہیں، وہ کہیں پہ اسمبلی پرفارم کر سکتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں، کرنے میں آزاد ہیں۔ نشر و اشاعت کی ان کو آزادی حاصل ہے۔ تفریحی مقامات پر بلا خوف و جھجک، بغیر کسی روک ٹوک کے آ جا سکتے ہیں۔ ہر قسم کی ہنر حاصل کر سکتے ہیں، ہر قسم کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان، اپنے بچوں کو جیسا چاہیں تعلیم دیں، ہنر دیں، تربیت کریں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ نہ آئینی طور پہ ان کو روکا جا سکتا ہے، نہ قانونی طور پہ ان کو روکا جا سکتا ہے، اور نہ اسلامی معاشرہ ان کو روکتی ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ ان کو اور فیسلٹی فراہم کرتی ہے کہ تم جس قسم کی بھی تعلیم چاہو، جس قسم کی بھی تربیت اپنے بچوں کو دینا چاہو دے سکتے ہو، جس قسم کے عہدوں کے لیے اپنے آپ کو اہل کرنا چاہو آپ دے سکتے ہو۔ ہر قسم کی ملازمت کرنے کی حاصل کرنے کی انہیں آزادی حاصل ہے۔ وہ آزادی کے ساتھ جینے کی، آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے، سونے جاگنے، مرنے جینے کی انہیں مکمل آزادی حاصل ہے۔ بولنے چالنے سننے، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایوری کائنڈ آف لائف آف دیئر لائف دے کین اویل۔ سو منارٹی کو ہر قسم کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حق حاصل ہے۔ ہاں، کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہیں جا کر بلوہ نہ کریں، مسجد میں جا کر کے شور شرابہ نہ کر دیں۔ آپ مسجد ان کا نہیں ہے تو مسجد میں جا کر کے کہیں گندگی نہ پھیلائیں، کوئی فتنہ نہ پھیلائیں، مگر یہ اقلیت کے لیے نہیں بلکہ یہ سارے لوگوں کے لیے، پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام عوام کے لیے یہ مسلمہ اصول ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جا کر کے نقص امن کا باعث نہ بنے، خواہ وہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے۔ وہ اپنی اخلاقی اور قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کریں، مگر ناظرین، آئینی، قانونی، اخلاقی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو معلوم ہو ان کا حق کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ ان کا فرض کیا ہے۔ چونکہ میرا یہ کہنا ہے ناظرین کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز گوز ٹوگیدر، یہ دونوں چیزیں زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں ہمیں ہمارا حق جاننا ضروری ہے، وہاں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا فرض ہے، وہ بھی ہمیں جاننا پڑے گا۔ تبھی خوبصورت شاندار معاشرہ، خاندان بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ناظرین ہمارے چینل سے جڑے رہیے، سبسکرائب کیجئے۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ۔ اچھی چیزوں کو شیئر کرنا اچھی بات ہے۔ آئین اور قانون کے تحت اقلیتی بھائیوں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر خصوصی ریڈیو پروگرامز ہوتے ہیں، خصوصی ٹیلی ویژنز پروگرامز ہوتے ہیں۔ 25 دسمبر کے موقع پر تہوار منانے کے لیے سرکاری طور پہ چھٹی دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ سب آئین اور قانون کی جو ہم آج بات کرتے ہیں، یہ آئین، یہ قانون آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے رب نے رسول کائنات، رسول دو جہاں، رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ آئین، یہ گولڈن رولز بتا دیے ہیں کہ آپ کو آپ کا کیا حق ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اپنے حقوق اور فرائض سے جڑے رہیے، چینل سے جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک ملتی رہے، اور اپنا اور اپنے اقلیتی بھائیوں کا خیال رکھیے۔ بلکہ میں یہ کہوں
تمام انسانوں کا خیال رکھیے تو انسان کا رب آپ کا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔